بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 16 سالہ نند ہر روز مجھے دہی میں پیاز ڈال کر کھلاتی اور کہتی بھابھی پیاز والی دہی کھانے سے آپ صحت مند بچہ جنیں گی۔ میں خوش ہو جاتی اور فوراً اس کی بات مان لیتی۔ دہی کھاتے ہی مجھے بڑی پرسکون نیند آ جاتی تھی۔ دراصل مجھے بچوں کا بہت شوق تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، شادی کے 2 سال بعد بھی میں بچوں سے محروم تھی۔ میری نند لائبہ میرے لیے بہت پریشان رہتی تھی، اس لیے ہر کسی سے اولاد کے لیے ٹوٹکے پوچھتی رہتی تھی۔ اب اس نے ایک رسالے میں اولاد کے لیے دہی اور پیاز والا ٹوٹکا پڑھا تو میرا شوہر جب گھر آتا تو میری نند کہتی اب آپ بچے کی تیاری کر لیں بھابھی، امید سے ہو ہی جائیں گے، لیکن میری دعا نہ سنی جاتی اور میں اس دعا میں گھلتی جا رہی تھی۔ اب تو میرا شوہر بھی مجھ سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا عمر بہت زیادہ بڑی لگنے لگی ہو، تم میں تو کشش رہی نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر مزید غمزدہ ہو جاتی تھی۔ آج میری نند دہی لے کر آئی تو میں نے اس سے کٹوری تھام لی۔ وہ چلی گئی تو میں نے سائڈ پر رکھ دی۔ آج میرا کچھ کھانے کو دل ہی نہیں تھا۔ میں یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب مجھے دروازے پر دستک سنائی دی تھی۔ میں اٹھنے لگی تھی کہ لائبہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ایک عورت ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی جس کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بولی تیری بھابھی سو گئی ہے کیا؟ لائبہ بولی ہاں سو گئی ہے، اس کو میں دہی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر جو سلا دیتی ہوں۔ لائبہ کا انکشاف سن کر میں دہل گئی تھی۔ میں جلدی سے کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ لائبہ اور وہ عورت میرے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ لائبہ بولی پیرنی جی، بھابھی پر ایسا دم ڈالو کہ بستر سے ہی لگ جائے، اس کی ہڈیاں بھر بھر ابھر آئیں اور اللہ کو پیاری ہو جائے۔ لائبہ کی باتیں سن مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ عورت اپنا منتر شروع کر چکی تھی جبکہ میں دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ 15 منٹ بعد وہ عورت کمرے سے نکل گئی تھی، لیکن میں ابھی تک کانپ رہی تھی۔ لائبہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی جبکہ بھابھی بھابھی کہتے تھکتی نہ تھی۔ شام کو اٹھ کر میں اپنے کام کرنے لگی تھی۔ رات کا کھانا ہم مل کر ہی کھاتے تھے، لیکن آج بھی دودھ لائبہ ہی ہمارے لیے لے کر آئی۔ لائبہ پر مجھے ذرا بھی بھروسہ نہ رہا تھا۔ اس کے دیے گئے دودھ کے دونوں گلاس بہا دیے تھے۔ ماجد مجھ پر غصہ ہوئے تو میں بولی دودھ خراب تھا اس لیے گرا دیا تھا۔ ماجد تو سو گئے لیکن میں نہ سو سکی تھی کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے آج والا منظر گھوم رہا تھا۔ رات کے 2 بجے تھے جب مجھے صحن سے جھنجھناہٹ کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے ماجد کو جگایا، وہ گھبرا گئی۔ میں نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لائبہ کی آواز سنائی دی امی آپ کا بدلہ میں ماجد اور اس کی بیوی سے لے رہی ہوں۔ ماجد نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا نا، اس کا بدلہ میں نے اس کی بیوی کو حمل روکنے والی دوا کھلا کر پورا کر لیا ہے۔ ان دونوں پر کالا جادو بھی کروا رہی ہوں۔ جلد ہی یہ ختم ہو جائے گے، پھر ہم دونوں اس گھر میں رہیں گے۔ ماجد نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا اور انہیں کہا کہ رات کے اس پہر 2 عورتیں ان کے گھر پر چوری کرنے آئی ہیں۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی تو ماجد نے بتایا کہ لائبہ ان کی سگی بہن نہیں تھی بلکہ وہ تو ان کی سوتیلی ماں کی اولاد تھی۔ ماجد کے ابو کے انتقال کے بعد اس عورت نے غیر مردوں کے ساتھ مراسم رکھنے شروع کر دیے تھے۔
اس بات کا پتہ جب ماجد کو لگا تو اس نے ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور ان کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، جبکہ لائبہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ دونوں عورتیں تو ماجد کی جڑیں کاٹنے لگے تھے۔ ماجد میرے بڑے شکر گزار تھے کہ میری وجہ سے بروقت ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ یوں ہم تباہی کے دہانے پہنچنے سے بچ گئے تھے۔ انسان کو کبھی بھی کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ آستین کا سانپ بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو اس کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر تک آپ نے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ابھی کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔